ایسے ہی ایک اور موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مثالیں میں اس لیے دیے جا رہا ہوں کہ ہماری نظروں کے اندر عموماً کوئی بات چھوٹی سی ہوتی ہے، کوئی کام چھوٹا سا ہوتا ہے، کہتے یار اسے کر کے کیا کریں گے، تو بڑا کام کرنا چاہیے، بہت بڑا کام کرنا چاہیے، دنیا کو پتہ چلے، نشانی ہو، یادگار ہو۔ تو نہیں، اللہ بخشنے پہ آتا ہے تو بالکل چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بھی بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اور بندے کو اس بخشش اور کامیابی کے علاوہ چاہیے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اللہ اکبر کبیرہ، گولڈن چانس جسے کہتے ہیں، سنہری موقع، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، بندے کو زندگی میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں کھجور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو روانہ فرما رہے تھے جہاد پہ۔ اس بندے نے کہا جی میں بھی ان کے ساتھ جہاد پہ جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ میں بھی ان کے ساتھ جہاد پہ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانے سے پہلے یہ تو کہہ اللہ ایک ہے۔ بات پھر وہیں آ گئی، جانے سے پہلے یہ کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی ذیل کے اندر آ گیا کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو سارا کچھ اس کی ذیل کے اندر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا جب تو جہاد پہ جائے گا تو تجھے اللہ جنت بہشت عطا فرمائے گا، اس نے وہ کھجور وہیں پھینک دی، کھائی بھی نہیں۔ آج تو اپنا تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، بندہ وہی کھا لے، اسی پر قناعت کر لے، صبر کر لے، شکر کر لے، تو بندے سے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو لوگ اپنے کو چھوڑ کر پرائے مال کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اتنا بھاگتے ہیں کہ واپسی کا راستہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کئی بزرگوں نے کہا ہے کہ جو بندہ لوٹتا ہے بندوں کو، لوٹ کے مر گیا، اس کا جنازہ ضرور پڑھا کرو۔ میں نے جب یہ فقرہ پڑھا نا کتاب کے اندر تو اپنے استاد سے پوچھا، وہ جنازہ تو پڑھتے ہیں بندے، تو جو لوٹنے والا ہے اس کا جنازہ ضرور پڑھا کرو، یہ جو تاکید ہے ضرور پڑھا کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ استاد صاحب نے ارشاد فرمایا ضرور پڑھا کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنا اس نے لوٹا ہے تو تب بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، یہی دیکھنے کے لیے جایا کرو کہ جو بندہ کماتا ہے تو تب بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، ہوس لالچ کے اندر آ کر لوٹ کے کماتا ہے، لوٹ کے جاتا ہے، تب بھی وہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، قبر میں کچھ لے کے نہیں جاتا۔ یعنی عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر، نشان عبرت کے طور پر جایا کرو، اور اس کے خالی ہاتھ دیکھ لیا کرو کہ حضرت صاحب ایسے فارغ جا رہے ہیں۔ تو اتنی لوٹ مار مچانے کا مطلب کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقہ یہاں یاد آیا، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ غریبوں کا مال کھاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بھائی 10 منٹ اوپر ہو گیا بھائی، اچھا ہاں کہیں میری وجہ سے لیٹ نہ ہو۔ رسول حضرت کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ غریبوں کا مال کھاتا ہے، اب روٹی بڑی نرم ہوتی ہے، بوٹی بھی بڑی نرم ہوتی ہے، چاول بھی بڑے نرم ہوتے ہیں، کوئی کسی فروٹ کھاتا ہے تو وہ بھی بڑے نرم ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ دیکھیں، بزرگوں کے الفاظ کی جامعیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو کسی کا مال لوٹ کر کھاتا ہے، کھانے کو تو وہ کھا لیتا ہے لیکن وہی کھایا ہوا مال اس کے پیٹ میں جا کر ہڈیاں بنتا ہے، اور ہڈیاں اس کا پیٹ پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں، یعنی اللہ کا عذاب اس پر جو مسلط ہوتا ہے تو اس کے پلے پھر کچھ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کشمیری سے گل مکا لے، یہ تو بس کری، اچھا جی بس ٹھیک ہو گیا، ایک آدھ پلیٹ بھی کافی تھی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ توجہ فرمائیے گا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی جو بات بتائی ہے بہت پلے باندھنے والی بات ہے کہ پرایا مال بندہ نرم سمجھ کر کھا تو لیتا ہے، لیکن جب وہ پیٹ میں جاتا ہے تو وہ ہڈیاں بنتا ہے، اور ہڈیاں بندے کے پیٹ کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کی چکی میں جب بندہ پستا ہے تو پھر نہ اس کا پیٹ رہتا ہے نہ اس کا منہ رہتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا تھا، بس اسی کو مکمل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا، جی میں اسلام قبول کروں، جہاد پر جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ کی جنت، اللہ کی بہشت۔ اس نے کھجور جو کھانا چاہ رہا تھا اسے وہیں پھینکا، جہاد پہ گیا اور دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ رسول کی خاطر لڑا، فوت ہوا، شہید ہو گیا۔ اب ظاہری طور پر اس نے کوئی نماز پڑھی، نماز کا انکار اور چیز ہے، پڑھنے کا موقع نہ ملنا ایک اور چیز ہے۔
اسے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، قربانی کرنے کا موقع نہیں ملا، کچھ اور مواقع نہیں ملے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل کیا ہے، اسی ایک فرمان پر عمل کرنا اسے جنت اور بہشت ملے گا۔ ایک آیت پر عمل کر لینا، ایک حدیث پر عمل کر لینا، ایک فرمان پر عمل کر لینا بندے کی نجات کے لیے، بخشش کے لیے بہت کافی اور وافی ہو جایا کرتا ہے، اگر بندہ سمجھنا چاہے تو۔ اور اگر ایسا ہی رہے کام، ادھر سنا ادھر سے نکالا، تو پھر تو روزانہ ادھر سے جلوس ہوتے ہیں، روزانہ محافلے ہیں، روزانہ بعض تقریر ہے، وہ سارا پھر معاملہ ایسے ہی چلتا ہی جا رہا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ بندہ سنے، اللہ کرے کہ سنانے والا جو ہے اسے بھی عمل کی توفیق ملے اور سننے والوں کو بھی اللہ کی توفیق ملے۔ آمین آمین بجاہ النبی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ سب حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں، درود شریف بھی پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حبنا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا الله عز وجل یا اللہ عز و جل جو تلاوت ہے قرآن پاک کی گئی اس کا ثواب اے اللہ مزید سورہ قرآن پاک سورہ یاسین سورہ ملک سورہ رحمان کلمہ شریف ہے درود پاک ہے اے اللہ اور دینی خیرات کا اہتمام کیا گیا مولا کریم اس کا ثواب یا اللہ عز و جل جملہ ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما آمین یا اللہ عز و جل جملہ ثواب آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین آپ کی ازواج مطہرات آپ کے صاحبزادوں صاحبزادیوں آپ کے نوازوں نوازیوں جمیع اہل بیت جمیع انبیاء کرام علیہ السلام جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمیع شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے کرب و بلا اور تمام شہدائے اسلام کے ارواحوں کو پیش کیا مولا قبول فرما آمین یا اللہ عز و جل جملہ ثواب آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام مشائخ اعظام اولیاء کاملین مولا جتنی بھی ایمان والی روحیں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی سب کی روحوں کو اصال ثواب کرتے ہیں یا اللہ کو قبول فرما یا اللہ عز و جل جملہ ثواب آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم عزیز محمد شہزاد کے والد ماجد اے اللہ محمد حسین کے بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے یا اللہ ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں مولا قبول فرما آمین یا اللہ سب ان کے خاندان کے اندر رشتہ داروں کے اندر جتنے بھی اہل ایمان تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے مولا سب کی روحوں کو اصال ثواب کرتے ہیں یا اللہ کو قبول فرما یا اللہ تلاوت قرآن کی برکت سے مولا کریم کو مرحوم کی بخشش فرما دے یا اللہ تو مرحوم کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما مولا کریم تو مرحوم کے لیے قبر کی منازل میں آسانیاں پیدا فرما یا اللہ عز و جل تو مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے یا اللہ عز و جل مرحوم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی نیک اعمال کیے مولا کریم تو نیک اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کر مرحوم کے لیے ذریعہ نجات بنا دے یا اللہ مرحوم سے باتقاضۂ بشریت جتنی بھی خطائیں لغزشیں سرزد ہوئی ہوں مولا کریم کو اپنے فضل خاص سے مرحوم کو معاف فرما یا اللہ تجھے اپنے صفت رحیمی کا واسطہ صفت کریمی کا واسطہ مولا تو مرحوم کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرما یا اللہ تو مرحوم کی اولاد کو مرحوم کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا نمازی بنا دین اسلام پر استقامت عطا فرما زندگی کے اندر ہمہ قسم کے مسائل اور پریشانیوں سے محفوظ فرما مولا کریم تمام اہل خانہ کے اموروں میں برکتیں عطا فرما رزق کے اندر برکتیں عطا فرما مولا کریم ان کے مابین آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما یا رب العالمین ہم میں سے جن جن کے والدین تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے مولا تو ہم سب کے والدین کی بخشش فرما تمام امت مسلمہ کی بخشش فرما مولا کریم تمام امت مسلمہ کی بخشش فرما دے یا اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے مولا تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما مولا کریم تو ہم سب کو دائم ہدایت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.